السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر خطرناک دہشت گرد گھس گئے ہیں۔ پاکستان کا صوبہ کے پی کے اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کے پی کے اندر پچھلے 4 مہینوں سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کے پی کے کی حکومت کے مطابق پچھلے 4 مہینوں میں تقریباً 60 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 150 کے قریب لوگ یا تو مارے گئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز کے پی کے علاقے سوات میں سکول وین پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک ڈرائیور جاں بحق ہو گیا اور کچھ بچے اور بچیاں زخمی ہوئیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے کے پی کے اندر سوات میں جو سکول وین پر حملہ ہوا، اس حملے کے نتیجے میں جو ڈرائیور جاں بحق ہوا اور اسی طرح سے دیگر بچے زخمی ہوئے، ان کے ورثاء نے، لواحقین نے احتجاج کر رکھا ہے اور مختلف سڑکیں بلاک کر رکھی ہیں۔ اور اس وقت سوات کے اندر، مینگورہ کے اندر، مالاکنڈ کے اندر اور باقی جگہوں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ، وہاں کے شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پچھلے 20 سالوں سے اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں کچھ عرصہ قبل امن ملا تھا، ہم پچھلے 2-3 سالوں سے پرامن ہوئے تھے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ہمیں بدامنی سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ ہمارے لوگوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں اور ہمارے علاقوں کے اندر دہشت گردوں کو گھسایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، لہٰذا حکومت اور ادارے ہمیں امن فراہم کریں اور ہماری مدد کریں، یہ وہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری طرف امریکہ کی سازش سے مسلط ہونے والے امپورٹڈ حکمران، جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا سودا کرنے والے غدار لوگ ہیں، یہ پاکستان کے صوبہ کے پی کے لوگوں کے خون پر سیاست کر رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام، میرے سامنے خواجہ آصف کا یہ بیان موجود ہے۔ خواجہ آصف پاکستان کا وزیر دفاع بنایا گیا ہے اور خواجہ آصف یہ وہ شخص ہے جس کو صرف اور صرف اپنی ذاتی جو مفادات ہیں ان کو وہ عزیز ہیں۔ خواجہ آصف نے دشمن اور بغض سے بھرا ہوا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کا اولین فریضہ یا اولین فرض خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا ہے، اس کے بعد جا کر کسی اور ایجنسی کی یا ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت سنگین نوعیت کا بیان ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک اکائی ہے اور پاکستان مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خواجہ آصف کا یہ بیان کے پی کے کو ایک طرح سے علیحدہ شناخت دینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آپ یہ خود بتائیں کہ مرکز فیصلہ کرتا ہے اور وفاق فیصلہ کرتا ہے کہ دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ اب پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، کیا وہ تقسیم ہیں؟ وہ تو ایک ہی ہیں، اور پاکستان کی فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردوں سے نمٹے، سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، جو علاقائی حکومت ہوتی ہے اس کا بھی رول ہوتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرکز یہ تنقید کرے، بلیم کرے اور الزام لگائے کہ یہ تو کے پی کے کا مسئلہ ہے، اس میں مرکز کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ قبل کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے، اس موقع پر عمران خان کی کے پی کے گورنمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ان مذاکرات کے اندر کے پی کے کو اس طرح سے انگیج نہیں رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال ناظرین کرام، اب یہ مسئلہ صرف کے پی کے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے۔ اگر پاکستان کے سندھ میں کہیں پر کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے تو کے پی کے کو بھی اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر بلوچستان میں حملہ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ اگر آج سوات کے اندر دہشت گردی اور قبائلی علاقوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جتنی قربانی کے پی کے لوگوں نے دی ہے، جتنی قربانیاں یہ قبائلی علاقوں کے لوگوں نے دی ہیں امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، اتنی کسی اور پاکستانی نے نہیں دی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں دہشت گرد بتایا جا رہا ہے اور ان کو دہشت گردی کے بھین چڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ڈکٹیٹر مشرف نے امریکہ کے سامنے لیٹ کر پاکستان کا سودا کیا تھا۔ پاکستان کے اندر خون ریز امریکی جنگ کو لانے کا اصل جو کریڈٹ ہے وہ پرویز مشرف کو جاتا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر جو حکمران پاکستان پر مسلط ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امریکیوں کے ساتھ ڈیل کر کے حکومت میں آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کا جو سائفر تھا، امریکہ کی جو سازش تھی، امریکہ نے یہ بات کیوں کہی کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے؟
امریکہ کے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی کیوں دی تھی کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے؟ کیونکہ عمران خان کے دور میں KPK کے اندر اور قبائلی اضلاع کے اندر دہشت گردی کرنا آسان نہیں تھا، وہاں پر دہشت گردوں کی کارروائیاں آسان نہیں تھیں۔ ان کو پتا تھا ایسے لوگوں کو لایا جائے جو ان کے لیے سہولت کار بنیں گے، جو ان کے لیے ایک طرح سے وہ ان کے دور میں ہمیں دہشت گردانہ کارروائیوں کا موقع مل سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا پاکستان کے اوپر ظلم ہے، اور اب اس دہشت گردی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے، ان کے KPK صوبے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، عوام کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اور وہاں پر دہشت گردی کو رکوانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری طرف آج ایک افسوسناک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مراد سعید، جن کا اپنا تعلق سوات سے ہے اور جن کے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے اور علاقے کے لوگوں نے امریکہ کی 20 سالہ نام نہاد جنگ کی وجہ سے، جس کو پاکستان نے اپنی جنگ قرار دیا تھا، اس کی وجہ سے قربانیاں دی، ان کے اپنے گھر کے اوپر بمباری ہوئی، اس مراد سعید نے آواز اٹھائی کہ سوات کے اندر اور باقی جگہوں پر دہشت گرد فعال ہو رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ کئی مہینے پہلے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اب مراد سعید کو یہ آواز اٹھانا ایک طرح سے ان کے لیے جرم بن گیا ہے، اور رپورٹس یہ موصول ہو رہی ہیں اور یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مراد سعید کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امن و امان کو برقرار رکھو، بدامنی کو پیدا نہ کرو، اور ہمارے خدشات ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور ان کو روکنے کے لیے رول پلے کرو، تو الٹا اسی کو اس کا نشانہ بنا دیا جائے کہ اسے قتل کی دھمکیاں ملنے لگ جائیں، تو یہ پاکستان کے اندر لاقانونیت ہے، جس کی ذمہ دار شہباز شریف کی حکومت ہے، جس کی ذمہ دار موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، اگر آج یہ دہشت گردی KPK کے اندر ہو رہی ہے تو کل یہ دہشت گردی کہیں اور پر بھی ہو سکتی ہے۔ جب پچھلے 20 سال کے اندر امریکہ کی جنگ میں پاکستان ملوث تھا تو اس جنگ کی وجہ سے لاہور کے اندر دھماکے ہوتے تھے، پنجاب کے اندر دھماکے ہوتے تھے، کراچی میں ہوتے تھے، ہر جگہ پر بدامنی تھی۔ تو کیوں پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں دھکیل کر دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین کرنا ہوگا۔ اب ناظرین کرام، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگلا نمبر عمران خان کا ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح سے مراد سعید کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس سے پہلے جو KPK کے اندر عمران خان کی جماعت کی چونکہ حکومت ہے 10 سالوں سے، تو ان کی جماعت کے کئی لوگوں کو بھی دھمکیاں ملی ہیں اور کئی لوگوں کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے، اور کئی لوگ اس سلسلے میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کو قتل کرنے والے کچھ دہشت گردوں کا سراغ ملا تھا اور ان کو پکڑا گیا تھا KPK کے اندر۔ ناظرین کرام، اب اگر KPK کے اندر عمران خان کو شکست دینا مشکل ہے یا ان کی جماعت کو ہرانا مشکل ہے، تو کیا اس طرح کی دہشت گردی یا اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے ان کو توڑا جائے گا؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس لیے جب آگ لگتی ہے تو اس کی زد میں گھر سبھی کے آتے ہیں، اس لیے اس پر سیاست کرنے کی بجائے اس پر رواداری، اس پر تحمل اور غور اور فکر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے رول پلے کرنا ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے لازمی فالو کر لیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔